الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اما بعد۔ معزز اکابرین الدین، علماء اعظام اور حاضران مجلس، آج کے اس اجلاس میں شرکت یہ ہمارے اپنی سعادت مندی ہے۔ ایک تو اکابرین کی موجودگی، جنہیں ہمیں سننا ہے، جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور ہمارے ان نابینا بچوں نے کلام پاک کی حفظ کی تکمیل فرمائی ہے اور ان کو سند فراغت سے نوازا جانے والا ہے۔ حضرت مولانا مفتی رئیس صاحب اور حضرت مولانا نعیم صاحب اور جامعہ عبداللہ ابن مکتوم کے جو اساتذہ اور عملہ ہیں، یہ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ ابتدائی سے ہمارا اس جامعہ سے تعلق رہا ہے اور ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان حضرات نے ان بچوں کو صرف تعلیم نہیں دی بلکہ ان بچوں کی تربیت کی ہے اور مکمل وقت دیا ہے۔ وقت بھی کیسا کہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ مدارس میں کھلانے پلانے کا تو خیال رکھا ہی جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ان کے اساتذہ اور ان کے ذمہ داران، انہوں نے ان بچوں کو استنجا کے لیے اور ان کی دیگر ضروریات کے لیے مستقل بیت الخلاء تک پہنچانے کا کام کیا ہے، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ ان کو کھلانا اور ان کے کپڑوں کو پہنانے کا کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، وہی معاملہ ان اساتذہ نے ان بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ ابتداً جب اس مدرسے کی شروعات ہوئی تو اس سے پہلے یہ فکر تھی کہ علاقے کے بہت سارے معذور اور نابینا بچے جو دیگر اداروں میں جاتے تھے اور جہاں ان کے ایمان کا سوال پیدا ہوتا تھا، نظروں میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جہاں ان بچوں کو داخل کیا جائے۔ ہمارا اکابرین متفکر تھے کہ اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کرا دے۔ تلاش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو دکھایا۔ میں بذات خود جانتا ہوں ہمارے اپنے علاقے کے کتنے معذور اور نابینا طلباء جب دیگر اداروں میں چلے گئے تو اب بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے ایمان پر باقی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ان بچوں کی بھی۔ اب یہاں نہ صرف ایمان کی فکر کی جا رہی ہے بلکہ ان کے اعمال کی بھی فکر کی جا رہی ہے۔ مزید برآں عموماً تصور ہے کہ اگر دینی تعلیم دی جائے تو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم ناممکن۔ یہ تو باصلاحیت طلباء کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ یہ دو تعلیم کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی رئیس صاحب، حضرت مولانا نعیم صاحب نے کام کر دکھایا کہ جب کمزور اور معذور اور نابینا طلباء دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر صحیح طریقے پر اس کو دیا جائے
اور وہ اپنا تشخص بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ اس لیے حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے پاس باصلاحیت طلباء ہیں، ہم اپنے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے ہم ان پر بہت کچھ محنت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم تو استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذمہ داران کی ان خدمات کو بے حد قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائیں اور ان کے ضروریات کا اپنے غیب سے تکفل فرمائیں، اور اس ادارے کا فیض پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، وہی شفقت اور محبت اس ادارے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ ان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اعلان بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر نابینا طلباء یا معذور طلباء موجود ہوں تو ہمیں دے دیجئے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ تو جہاں کہیں ہمارے پاس اس طرح کے طلباء ہوں ہم ضرور نشاندہی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔